السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام ثانیہ ہے اور میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ میرے ابا کا کافی وقت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ابا دل کے مریض تھے، علاج کروانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر بیماری اس قدر بڑھ گئی تھی کہ علاج ممکن نہیں ہو پایا تھا، اور میرے ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اور مجھ سے چھوٹی میری بہن اور بھائی ہم دونوں سے چھوٹا تھا۔ اسی لیے ابا کے چلے جانے کے بعد ایسے لگتا تھا کہ جیسے زندگی رک سی گئی ہے۔ کوئی بڑا بھائی ہوتا تو آسرا ہوتا، لیکن اب تو ایسا لگتا تھا جیسے ہم لوگ بے آسرا ہو گئے ہیں۔ میری اماں ایک ایسی عورت تھی جنہوں نے مشکل سے مشکل حالات کا سامنا کیا ہوا تھا۔ زندگی میں کبھی انہوں نے ہار نہیں مانی تھی اور ہمیشہ حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا تھا۔ وہ ہمیں بھی یہی سکھاتی تھی، لیکن میں بڑی ہونے کے باوجود بھی بالکل بھی ہمت اور حوصلے والی نہ تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی تھی، جبکہ میرے چھوٹے بہن بھائی میرے مقابلے میں پھر بھی کافی سمجھدار اور ہمت والے تھے۔ میری چھوٹی بہن مجھ سے صرف 2 سال ہی چھوٹی تھی، لیکن سمجھداری میں وہ مجھ سے بڑی لگتی تھی۔ میرا گھر سے باہر زیادہ آنا جانا نہیں تھا، اور زیادہ تر میں اپنا وقت گھر میں ہی گزارتی تھی۔ گھر میں رہنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ جانے کیوں میں گھر سے باہر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی تھی۔ کوئی بھی اگر کچھ بھی کہہ دیتا تو میں بہت زیادہ ڈر جایا کرتی تھی۔ اسی لیے اماں بھی مجھے گھر سے باہر کم ہی بھیجتی تھی۔ اسکول اور کالج میں بھی ابا اور پھر ان کے بعد اماں چھوڑ کر آتی تھی، اور وہی لینے کے لیے جاتی تھی۔ اکیلی تو میں کبھی آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری اس عادت سے سبھی لوگ اچھی طرح سے واقف تھے، نہ صرف گھر والے بلکہ رشتہ داروں کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ جبکہ میری چھوٹی بہن وہ اکیلی گھر سے باہر چلی جاتی تھی۔ کبھی بھی ابا کو یا اماں کو اس کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ اپنے سارے کام خود کرنا اچھی طرح سے جانتی تھی، اور اب جب کہ ابا ہمارے ساتھ ہی نہیں تھے تو میرے لیے اور بھی مشکل کھڑی ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت یہ سوچتی تھی کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ شکر کی بات تو یہ تھی کہ میرے ابا نے اچھے وقتوں میں یہ گھر بنا لیا تھا، اور یہ گھر ہی اب ہمارے لیے سب کچھ تھا۔ اس کے ایک حصے میں ہم لوگ خود رہتے تھے، جبکہ دوسرے کو ہم لوگوں نے کرائے پر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ابا کی کپڑے کی دکان تھی، وہاں سے بھی کچھ لڑکے کام کرتے تھے جو ابا کی موجودگی میں بھی کام کرتے تھے، اور ابا کے جانے کے بعد بھی انہوں نے دکان کو اچھی طرح سے سنبھال لیا تھا۔ مہینے کے بعد جو بھی منافع ہوتا تھا وہ ہمارے گھر پہنچ جاتا تھا، اور کچھ گھر کا کرایہ آتا تھا۔ انہی ساری چیزوں کو ملا کر اتنے پیسے جمع ہو جاتے تھے کہ ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ اور اب تو میرے ابا کو ہم سے بچھڑے ہوئے 5 سال ہونے والے تھے۔ میری تعلیم مکمل ہو گئی تھی، اور ویسے بھی پڑھائی مکمل کر کے میں نے کون سا کہیں نوکری کرنی تھی۔ میرا سارا وقت تو گھر میں گزرتا تھا۔ اسی لیے اماں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد ہم دونوں بہنیں رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائیں۔ ابا کی اچانک موت نے ان کے دل میں یہ ڈر پیدا کر دیا تھا کہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ زندگی ہمیں اپنے ادھورے کام مکمل کرنے کا موقع نہیں دیتی، بلکہ ہمیں اپنی زندگی مکمل ہونے سے پہلے پہلے اپنے سارے ادھورے کاموں کو کر لینا چاہیے۔ یہی سوچتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ میری اپنے کوئی پسند نہ تھی۔ میں جانتی تھی کہ اماں میرے لیے اچھا فیصلہ ہی کریں گی۔ رشتے والی خالہ کو میری تصویر دی تھی اور اچھا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی، اسی لیے بہت جلدی میرے لیے اچھے گھروں کے رشتے آنے لگے تھے۔ مگر اماں کو کسی بڑے گھر کی تلاش نہیں تھی۔ وہ میری شادی کسی ایسے گھر میں کرنا چاہتی تھی جہاں پر میں سکون سے زندگی گزار سکتی۔ لڑکا اچھا ہوتا۔ رشتے والی خالہ نے تو اماں کو بہت رشتے دکھائے، لیکن ابھی تک اماں کو میرے لیے کوئی بھی رشتہ مناسب نہیں لگا تھا۔ اور پھر میرے لیے آصف کا رشتہ آیا۔ آصف کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ایک اچھی کمپنی میں نوکری تھی،
گھر بھی اپنا تھا اور وہ بہت ہی سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اماں کو تو پہلی ملاقات میں ہی آصف اچھا لگا اور وہ میرے لیے کوئی ایسا ہی گھر تلاش کر رہی تھی جہاں پر مجھے کوئی بھی تنگ کرنے والا یا پریشان کرنے والا نہ ہو۔ اماں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کیسی ہے، کیونکہ میں اپنے حق کے لیے بھی آواز اٹھانے والوں میں سے نہیں تھی۔ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہتی تھی، اور اگر کوئی کچھ کہتا تو رو دھو کر بیٹھ جاتی تھی۔ اسی لیے اماں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسے گھر میں ہو جہاں پر بہت زیادہ لوگ ہوں اور مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ میرے لیے یہ رشتہ سب سے اچھا تھا، اور پھر اماں نے ہاں کر دی تھی۔ آصف کو بھی میں پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی، اور آصف نے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ہماری منگنی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد میری آصف سے فون پر بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کافی حد تک جان چکے تھے، اور مجھے اتنے عرصے میں اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ آصف ایک بہت ہی اچھا اور ہمدرد انسان ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اس کی یہی عادت مجھے سب سے زیادہ پسند تھی۔ جو رشتہ میری اماں کی مرضی سے طے ہوا تھا، اب وہی میری پسند بن گیا تھا، اور مجھے کب آصف سے محبت ہو گئی مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ اب تو بس میں ایک ہی دعا کرتی تھی کہ جلد ہی میری شادی ہو جائے اور میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ میں اپنی ساری زندگی آصف کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ اماں نے پہلے سے ہی میرے لیے اور میری بہن کے لیے کافی چیزیں جمع کر رکھی تھیں، اور پھر ہر مہینے وہ تھوڑے سے پیسے بچا لیتی تھی۔ گھر کے اخراجات ہم لوگوں نے تھوڑے کم کر دیے تھے۔ اماں نے شادی کے لیے پیسے جمع کیے تھے۔ 1 سال میری منگنی رہی تھی، اور اس کے بعد شادی طے ہو گئی۔ اس 1 سال میں آصف کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہا۔ کبھی اماں اسے کسی کام کے لیے بلا لیتی تھی، اور کبھی وہ خود ہی خیر خیریت پوچھنے کے لیے گھر آ جاتا تھا۔ آصف ایک خوبصورت نوجوان تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ جب بھی ہمارے گھر آتا تو میری بہن اس کو دیکھ کر یہ کہتی تھی کہ میں بہت ہی خوش قسمت لڑکی ہوں کہ مجھے آصف جیسا اور خوبصورت محبت کرنے والا انسان ملا ہے۔ اور یہ بات واقعی میں سچ تھی۔ وہ نہ صرف میری فکر کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، بلکہ میرے گھر والوں کی بھی بہت پرواہ کرتا تھا۔ اماں کے ایک بار بلانے پر وہ سارے کام چھوڑ کر گھر آ جاتا تھا، اور میری بہن رانیہ بھی اس سے کوئی بھی فرمائش کرتی تو وہ فوراً سے پوری کر دیتا تھا۔ میں نے کبھی بھی آصف سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ مجھے رانیہ کا اس سے فرمائش کرنا کچھ زیادہ پسند نہیں تھا، لیکن پھر میں یہ سوچتی تھی کہ وہ اسے اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ اس قدر بے تکلفی ہے۔ یہی بات سوچ کر میں خاموش ہو جاتی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ آصف بھی رانیہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر ہی اس کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہیں، اس کی ہر بات مان لیتے ہیں۔ اس 1 سال میں آصف کی اور رانیہ کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ آصف جب بھی میرے لیے کوئی تحفہ لے کر آتے تھے تو میری بہن کے لیے بھی وہی چیز لے کر آتے تھے۔ شروع میں تو مجھے یہ بات بری نہیں لگتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ اپنے دل کو یہ کہہ کر سمجھا لیتی تھی کہ بہت جلد ہماری شادی ہو جائے گی، اور اس کے بعد سب کچھ آہستہ آہستہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ شادی کے بعد اماں سے یہ بات کروں گی کہ وہ رانیہ کے لیے بھی کوئی اچھا لڑکا دیکھ لے اور اس کی بھی شادی کروا دے، اور جب وہ اپنے گھر چلی جائے گی تو اس کے بعد آصف کی اور اس کی اس قدر دوستی بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں کوئی بھی بات کر کے اپنی بہن کے دل میں کسی قسم کی کوئی بدگمانی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی نیت صاف ہے، اور نہ ہی میں آصف سے کچھ بھی ایسا ویسا کہہ کے شادی سے پہلے اس کے دل میں اپنے لیے کوئی برا خیال آنے دینا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے آصف سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے علاوہ وہ کسی کے لیے کچھ بھی کرے، یا پھر میرے علاوہ کسی کو بھی اہمیت دے۔ آخر کار میری دعائیں رنگ لے آئی تھیں، اور اماں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی اماں نے آصف سے اس بات کا ذکر کیا، وہ جو پہلے اماں کی کسی بات سے انکار نہیں کرتا تھا، اور اسے تو خود شادی کی بہت جلدی تھی، لیکن اب جب کہ اماں نے اس سے شادی کا ذکر کیا
تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے اماں سے کچھ وقت مانگا تھا، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ اب وہ مزید دیر نہیں کر سکتے۔ میں بہت حیران ہوئی تھی اس بات پر کہ وہ شخص جو جلد از جلد مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، اب جب اماں اسے یہ بات کر رہی تھی تو اسے وقت چاہیے تھا۔ خیر، اماں کے آگے اس نے ہاں کر دی تھی، لیکن میں پچھلے کچھ وقت سے دیکھ رہی تھی کہ آصف کا رویہ بہت بدلا بدلا سا تھا۔ میں جب بھی اسے فون کرتی تھی وہ یا تو میرا فون کاٹ دیتا تھا یا پھر اس کا فون کسی دوسرے نمبر پر مصروف ہوتا تھا۔ یہی بات مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتی تھی۔ میرے بار بار فون کرنے پر وہ میرا فون اگر اٹھا بھی لیتا تو یہ کہہ کر بند کر دیتا کہ فی الحال وہ مصروف ہے، جیسے ہی وہ فارغ ہوگا تو مجھ سے بات کر لے گا۔ لیکن ایسی بھی کیا مصروفیات تھی؟ پہلے بھی تو ہماری بات ہوتی تھی، اور دوسرا یہ کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا، لیکن جب بھی میں فون کرتی تھی تو اس کا نمبر کسی دوسری لائن پر مصروف ہوتا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ کسی اور سے بات کرتا تھا۔ پوچھنے کی ہمت میرے اندر تھی نہیں کہ کہیں اسے میری یہ بات بری نہ لگ جائے، اور اماں کو یہ سب کچھ بتا کر میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے چپ رہی تھی، یہ سوچ کر کہ ایک دفعہ شادی ہو جائے اس کے بعد ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں۔ اب تو اس نے گھر آنا بھی بہت کم کر دیا تھا، اور پھر شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میرے سسرال والا گھر بہت ہی خوبصورت اور بڑا تھا، لیکن سسرال میں میرے اور شوہر کے علاوہ تو کوئی تھا نہیں۔ اب مجھے ہی اس گھر کو سنبھالنا تھا۔ میں نے شادی کے اگلے دن ہی پورے گھر کی ذمہ داری خود اٹھا لی تھی۔ مجھے یہ لگا تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ صرف اور صرف میرا خیال ہی تھا۔ شادی کے بعد بھی آصف کا رویہ ویسا ہی تھا۔ وہ سارا وقت اپنے فون پر لگا رہتا تھا اور مجھ سے تو بالکل بھی بات نہیں کرتا تھا۔ زیادہ تر وہ گھر سے باہر رہتا تھا اور میں پورا وقت گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ میں اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی، اور جیسے ہی وہ آتا کھانا کھاتے ہی اپنا موبائل لے کر بیٹھ جاتا۔ میں کوئی بھی بات کرتی تو میری کسی بات کا ٹھیک سے جواب نہ دیتا۔ اب تو مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے شوہر کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یقیناً اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آ گئی تھی جس کے ساتھ وہ فون پر دیر تک باتیں کرتا تھا۔ میں اکثر رات کو اٹھ کر دیکھتی تھی جب وہ جلدی جلدی فون پر ہاتھ چلا رہا ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ بھی ہوتی تھی۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آصف اتنی جلدی بدل جائیں گے۔ شادی سے پہلے کس قدر مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، اور اب تو وہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے میں کمرے میں موجود تھی جب آصف کا موبائل کمرے میں ہی تھا اور وہ خود واش روم میں تھا۔ میرے پاس یہ اچھا موقع تھا کہ میں دیکھ سکوں کہ آخر اس کے پیچھے کہانی کیا تھی۔ آخر وہ کون تھی جس نے مجھ سے میرے شوہر کو دور کر دیا تھا؟ لیکن جیسے ہی میں نے اپنے شوہر کے فون کو اٹھایا تھا، اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی دیکھتی یا سمجھ پاتی، فوراً سے ہی میرے شوہر نے پیچھے سے آ کر فون میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ اسے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ اس نے مجھے سختی سے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد میں اس کے فون کو ہاتھ نہ لگاؤں، اور اب تو واقعی میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ میرے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بنا بنایا گھر خراب ہو جائے۔ اسی لیے میں زیادہ سوال بھی نہیں کرتی تھی۔ لیکن آخر ایسا بھی کب تک چلتا؟ کچھ تو مجھے خود بھی اس بات پر شک تھا، اور کچھ میری ہمسائی نے بھی اس شک کی تصدیق کر دی تھی۔ برابر والے گھر میں ابھی ایک خاتون اپنے 2 بچوں اور شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ کافی خوش مزاج تھی، اور شادی کے اگلے دن ہی وہ میرے لیے اور میرے شوہر کے لیے کھانا بنا کر لائی تھی۔ اسی لیے اس کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں بھی کبھی کبھار وقت نکال کر اس کے گھر چلی جاتی تھی، اور پھر ایک دن اس نے مجھے ایک ایسی حقیقت بتائی تھی جس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ وہ یہ بات مجھے کہنا تو نہیں چاہتی، لیکن پھر بھی اسے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ شادی سے پہلے روزانہ ہی جب آصف گھر آتا تھا تو اس کے ساتھ برقعے میں ایک لڑکی ہوتی تھی جس نے اپنا چہرہ نقاب سے چھپایا ہوتا تھا،
اور وہ اسے اپنے گھر لے کر آتا تھا۔ اس کے بعد کافی وقت وہ لڑکی یہیں اسی گھر میں آصف کے ساتھ موجود رہتی تھی اور اس کے بعد وہ اسے چھوڑ آتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور کہاں سے آتی تھی، اور نہ ہی کبھی انہوں نے میرے شوہر سے یہ بات پوچھی تھی، لیکن انہیں یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اور وہ لڑکی جتنی مرتبہ بھی آصف کے ساتھ گھر آئی تھی وہ اکیلی ہوتی تھی۔ اگر وہ اس کی کوئی رشتہ دار ہوتی تو کبھی تو اس کے ساتھ کوئی اور بھی آتا، اور اگر وہ اس کی کوئی دوست بھی تھی تو اس طرح سے روزانہ اس کے گھر آنا بہت عجیب سی بات تھی۔ یہ بات تو سنتے ہی میرے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ واقعی میں شادی سے پہلے آصف کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر تھا، اور یقیناً یہ وہی لڑکی تھی جس نے ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، اور ابھی بھی آصف رات کو دیر دیر تک جاگ کر اسی لڑکی سے بات کرتے تھے۔ اسی لیے تو وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، تو مجھ سے بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اگر ایسا ہی تھا تو آصف کو اسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں بہت زیادہ الجھ گئی تھی۔ اپنے شوہر کی بے وفائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی، آخر مجھ میں ایسی کیا کمی تھی جو میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا؟ اور اب تو ایسا ہونے لگا تھا کہ میرا شوہر جو دن کو گھر سے نکلتا تھا اور پھر پوری رات ہی تقریباً گھر سے باہر رہتا تھا، فجر کے وقت وہ گھر واپس آتا تھا اور آتے ہی سو جاتا تھا۔ پہلے تو صرف اس کا دن باہر گزرتا تھا، اور اب تو اس کی راتیں بھی باہر گزرنے لگیں۔ اب ساری چیزیں میرے اختیار سے باہر ہوتی جا رہی تھیں۔ میری برداشت ختم ہو گئی تھی۔ ہماری شادی کو تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور اس 1 مہینے میں ایک بھی دن ایسا نہیں تھا جب آصف نے میرے ساتھ محبت سے بات کی ہو، میری تعریف کی ہو، یا میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہو۔ وہ ہر وقت اس طرح سے تیزی میں ہی گھر آتا تھا، اپنا سامان لیتا اور گھر سے چلا جاتا۔ نہ مجھ سے کوئی بات کرتا تھا اور نہ ہی مجھے کچھ بتاتا تھا۔ اگر کبھی غلطی سے رات کو گھر پر موجود بھی ہوتا تو سارا وقت اپنے فون میں لگا رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میرے اپنے ہی گھر سے میری قیمتی چیزیں غائب ہونے لگی تھیں، جبکہ ہمارے گھر میں تو کسی باہر والے انسان کا آنا جانا بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی کام والی ہمارے گھر آتی تھی۔ اور ایک دن تو میری سونے کی چین بھی اپنی جگہ سے غائب تھی، جو آصف نے مجھے تحفے میں دی تھی۔ اب میں نے اپنے شوہر پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی، اور ایک دن اسی طرح سے رات کا وقت تھا، میں سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ اچانک سے ہی میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں نے فوراً سے آنکھیں بند کر لی تھی، جان بوجھ کر کہ وہ یہ سمجھے کہ میں سو رہی ہوں، کیونکہ اس وقت رات کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے سوتا ہوا دیکھ کر کیا کرتا ہے، جب اچانک سے ہی میرے شوہر نے میری الماری کھولی تھی اور اس میں سے میری چند چیزیں نکال کر ایک شاپر میں ڈالی تھی، اور پھر ایک نظر مجھے دیکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ میں سو رہی ہوں، اور پھر وہ شاپر اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے ہی دن میں نے میکے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، یہ سوچ کر کہ اب جو بھی بات ہوگی وہ اماں کے سامنے ہوگی۔ میں اپنے شوہر سے روٹھ کر میکے آ گئی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے ابھی دوسرا دن تھا، نہ تو میرے شوہر کا کوئی فون آیا تھا اور نہ ہی سسرال میں سے کوئی مجھے لینے آیا۔ ایک دن میری بہن اپنی کسی سہیلی سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ وہ تیار شیار ہو کر جب اپنی کمرے سے باہر نکلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے گلے میں وہی سونے کی چین تھی جو میرے شوہر نے مجھے تحفے میں دی تھی، اور پھر شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی وہ گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ تو یہ چین میری بہن کے پاس کہاں سے آئی تھی؟ اماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میری بہن کو سونے کی کوئی بھی چیز بنا کر دے دیتی۔ میں اس چین کو اچھی طرح سے پہچانتی تھی، ڈیزائن بالکل وہی تھا، لیکن میں نے اپنی بہن سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ اماں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں کسی شک کی بنیاد پر اپنا گھر خراب نہ کروں اور واپس چلی جاؤں، لیکن میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔
ایک تو مجھے اس بات کا غصہ تھا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، اور دوسرا اسے اپنی غلطی کا احساس تک نہیں تھا۔ وہ مجھ سے یہاں پوچھنے تک بھی نہیں آیا تھا کہ میں گھر واپس کیوں نہیں آئی۔ اس کے ساتھ رہ کر بھی تو میں اکیلی ہی تھی، ایسے میں اس کے بغیر بھی ٹھیک تھی، جبکہ اماں کو یہ فکر ستائے جا رہی تھی کہ اگر ان کی بڑی بیٹی گھر بیٹھ جائے گی تو چھوٹی کا رشتہ کیسے ہوگا؟ ابا بھی سر پر نہیں ہے۔ اتنی مشکلوں سے تو انہوں نے مجھے رخصت کیا تھا۔ ساری باتیں ایک طرف تھی، لیکن میں یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے فی الحال میرا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے اپنے گھر میں آئے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا، اور پھر ایک رات جب میں پانی پینے اپنے کمرے سے اٹھ کر کچن کی طرف آئی تو مجھے اپنی چھوٹی بہن کے کمرے سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہو۔ رات کے اس وقت جبکہ 2 بج رہے تھے تو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اندر اس کے کمرے میں گئی تو ویڈیو کال پر نظر آنے والے چہرے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی تھا۔ میری بہن نے مجھے دیکھ کر فوراً سے ہی فون بند کر دیا تھا اور پلٹ کر اپنے کمرے میں آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ اچھا، میں نے اس سے یہ پوچھا کہ وہ رات کے اس وقت کس سے بات کر رہی ہے، تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ اپنی ایک سہیلی سے بات کر رہی تھی۔ لیکن میری بہن مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں اس کے کمرے سے خاموشی سے واپس آ گئی تھی، لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری چھوٹی بہن میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا شوہر کسی اور لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے، حقیقت میں وہ دوسری لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی چھوٹی بہن تھی۔ اور یقیناً وہ چین جو میری بہن کے پاس تھی، میری شوہر نے جو مجھے دی تھی، اس کے بعد اس نے میرے ہی سامان سے نکال کر میری بہن کو دے دی ہوگی۔ مجھے ساری باتیں ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھیں۔ شادی سے پہلے میرے شوہر کا میری بہن کے ساتھ اس قدر گھل مل جانا، ان کی اس قدر بے تکلفی، میں نے اس وقت کیوں دھیان نہیں دیا تھا؟ یہ سلسلہ تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا، اس لیے تو آصف مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا اور کچھ وقت مانگ رہا تھا، کیونکہ اسے گزرتے وقت کے ساتھ میری بہن پسند آ گئی تھی اور وہ اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے اس قسم کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ میں تو یہی سوچتی تھی کہ وہ میری چھوٹی بہن کو اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے چیزیں لے کر آتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آصف کی نیت بدل جائے گی۔ اس رات ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آئی تھی اور پوری رات میں نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ ایک طرف میرا شوہر تھا تو دوسری طرف میری اپنی ہی بہن تھی، اور ان دونوں نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، اور ابھی تو یہ بات اماں کو معلوم نہیں تھی۔ جب اماں کو یہ بات معلوم ہوتی تو ان پر کیا گزرتی؟ یہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی، مگر اب میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں چپ رہنے والوں میں سے بالکل نہیں ہوں۔ ساری زندگی میں چپ رہی تھی اور میں نے کبھی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، لیکن یہاں پر میں چپ رہنے والی بالکل نہیں تھی، کیونکہ میرے شوہر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور اتنا بڑا دھوکہ میں اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اب مجھے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا تاکہ وہ اپنی بات سے مکر نہ سکے۔ کچھ دن اور اسی طرح سے گزرے تھے جب ایک دن میری بہن تیار ہو کر گھر سے نکلی تھی، یہ کہہ کر کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے جا رہی ہے، اور میں سمجھ چکی تھی کہ اس کی سہیلی کون ہے۔ یقیناً وہ میرے شوہر سے ملنے جا رہی تھی۔ میں بھی چھپ کر اپنی بہن کے پیچھے چل پڑی تھی۔ آج مجھے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا تاکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اس بات سے مکر نہ سکے۔ میری بہن واقعی میں ایک ہوٹل میں پہنچ گئی تھی۔ جیسے ہی وہاں گئی تو سامنے ہی ایک شخص اس کے انتظار میں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شخص میرا شوہر ہی تھا۔ جیسے ہی میری بہن اس کے پاس جا کر بیٹھی تھی، فوراً سے میں وہاں پہنچ گئی، اور میری بہن مجھے اس طرح سے اچانک وہاں دیکھ کر گھبرا گئی تھی، جبکہ میرا شوہر، اس نے تو مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تھا اور اجنبی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری یہ بہن سے پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔
میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میری بہن نے مجھے چپ رہنے کا کہا اور یہ کہا کہ میں جیسا سمجھ رہی ہوں ویسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب میری بہن نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اپنے شوہر کو فون کروں اور اسے یہاں بلاؤں، جبکہ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر تو پہلے سے ہی یہاں موجود تھا، لیکن پھر بھی میری بہن نے مجھے مجبور کیا، تو میں نے اپنے شوہر کو فون کیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو فون کیا تو مجھے جو یہ لگا تھا کہ سامنے موجود شخص کا فون بجنے لگے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر نے فون اٹھایا تھا۔ ایک طرف میں اپنے شوہر کی آواز سن رہی تھی، اس سے بات کر رہی تھی، تو دوسری طرف میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کو بھی دیکھ رہی تھی، جو دیکھنے میں ہو بہو میرے شوہر کے جیسا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرا شوہر نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے اپنے شوہر کو اس جگہ آنے کے لیے کہا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ دو لوگوں کی شکلیں اس قدر کیسے مل سکتی تھیں؟ میری آنکھیں اتنا بڑا دھوکہ کیسے کھا سکتی تھیں؟ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد میرا شوہر اسی ہوٹل میں پہنچ گیا تھا جہاں میں نے اسے بلایا تھا، اور وہ بھی اپنے سامنے موجود اس نوجوان کو دیکھ کر حیران تھا، جو دیکھنے میں بالکل میرے شوہر کے جیسا تھا۔ میری بہن نے مجھے بتایا کہ وہ اس لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مانتی ہے کہ وہ دیکھنے میں ہو بہو میرے شوہر کے جیسا ہے، اسی لیے اس نے میری غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے مجھے یہ کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کو اس جگہ بلا لوں۔ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت تو ہم لوگ خاموش رہے تھے اور گھر واپس آ گئے تھے، اور میرے شوہر نے میری بہن سے یہی کہا تھا کہ وہ اس لڑکے کو گھر بلائے تاکہ اس سے تفصیلی ملاقات ہو سکے، تاکہ آگے کے معاملات طے کیے جا سکے۔ میرا شوہر بھی ہمارے ساتھ گھر آیا تھا، اور اس کے بعد اس نے مجھ سے میری ناراضگی کی وجہ پوچھی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، جبکہ میری باتیں سن کر آصف حیران تھے۔ اس نے مجھے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ وہ مانتا تھا کہ اس سے میرے معاملے میں کوتاہی ضرور ہوئی تھی کہ وہ مجھے وقت اور محبت نہیں دے پایا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میرے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ کچھ وقت پہلے ہی اس کی ملاقات اپنی خالہ سے ہوئی تھی، وہ خالہ جن سے کافی سالوں سے ان کا کوئی رابطہ نہ تھا۔ ان کی خالہ نے اپنی پسند سے لڑکے سے شادی کی تھی، اسی لیے سب گھر والوں نے ان سے ملنا جلنا ختم کر دیا تھا۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے ہی آصف کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان کے حالات بہت برے تھے۔ جس شخص سے انہوں نے سب کے خلاف جا کر شادی کی تھی، اس شخص نے انہیں چھوڑ دیا تھا، اور وہ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ غربت کی زندگی جی رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی فیکٹری میں چھوٹی سی ملازمت کرتی تھی، اور ان ماں بیٹی کا گزارا ہو رہا تھا۔ لیکن ان کے محلے میں ایک لڑکا تھا جو کہ ان کی بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور ان کی بیٹی کو پریشان کرتا تھا۔ شوہر کی ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہیں ان ساری باتوں کا پتہ چلا تھا، تو وہ ان کی مدد کرنے لگا تھا۔ اس کی یہی کوشش تھی کہ ان دونوں کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا سکے اور ان کے لیے کچھ اچھا کر سکے۔ وہ اسی کوشش میں لگا ہوا تھا، اور جو لڑکی جسے وہ اپنے ساتھ گھر لے کر آتا تھا اس کی خالہ کی بیٹی تھی۔ وہ پورا دن اسی گھر میں گزارتی تھی تاکہ کوئی اسے پریشان نہ کر سکے، اور شام ہوتے ہی میرا شوہر اسے واپس چھوڑ آتا تھا۔ میری سونے کی چین میرے شوہر نے ہی میری الماری سے نکالی تھی، کیونکہ اس وقت اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اسی لیے اس نے وہ چین بیچ دی تھی، جبکہ میری بہن نے جو چین پہنی ہوئی تھی وہ بھی میرے شوہر نے اسے تحفے میں دی تھی، کیونکہ وہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا۔ لیکن میں نے ان ساری چیزوں کا مطلب غلط نکالا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کس لیے اس نے شادی کے لیے کچھ وقت مانگا تھا، تاکہ وہ اپنی خالہ اور اس کی بیٹی کے لیے کچھ اچھا کر سکے، ان کے مسئلے مسائل ایک دفعہ حل کرے۔ لیکن اماں کو جلدی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے ہاں کر دی۔ میں شرمندہ تھی کہ میں نے اپنے شوہر پر شک کیا تھا، جبکہ وہ تو اپنی ہی خالہ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن مجھے ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ لڑکا کون تھا جس سے میری بہن پسند کرتی تھی۔
جب کہ وہ لڑکا ملنے کے لیے ہمارے گھر آیا تو اس لڑکے کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے اس نے اپنی بہت ہی اچھی اور پرانی سہیلی سے بیٹا لے کر پالا تھا۔ اس کی سہیلی کے 2 جڑواں بیٹے تھے، ان میں سے ایک اس نے اسے دے دیا تھا۔ جب اس عورت نے اپنی اس سہیلی کا نام بتایا تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ میرے شوہر کی ماں ہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لڑکا اور کوئی نہیں بلکہ میرے شوہر کا بھائی تھا، جسے بچپن میں ہی اسے اس کی والدہ نے اپنی ایک سب سے اچھی سہیلی کو سونپ دیا تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھی۔ لیکن اس کے بعد وہ اسے لے کر ملک سے باہر چلی گئی تھی، اسی لیے اس کا کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد سے جب وہ واپس آئیں تو اس نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ اس کی سہیلی اور اس کے گھر والے کہاں چلے گئے تھے۔ قسمت میں شاید اسی طرح سے ان دونوں بھائیوں کا ملنا لکھا تھا، دیر سے ہی صحیح، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تھے۔ اور مجھے اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ جس لڑکے کو میری بہن نے پسند کیا تھا وہ میرے ہی شوہر کا جڑواں بھائی تھا۔ سب لوگ اس بات پر بہت خوش تھے۔ میری بہن کی منگنی اس کی پسند سے میرے شوہر کے بھائی سے ہو گئی تھی، اور اب ہم لوگوں نے مل جل کر ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا۔ ہم سب لوگ ایک ہی گھر میں رہنے لگے تھے۔ میری بہن بھی بہت جلدی رخصت ہو کر اسی گھر میں آ گئی تھی، اور ہم دونوں بہنیں مل کر اس گھر میں رہنے لگی تھیں۔ سارے گلے شکوے ختم ہو گئے۔ میرے دل میں جتنے بے شک و شبہ تھے سب ختم ہو گئے تھے، کیونکہ میں اپنے شوہر کی خالہ اور اس کی بیٹی سے بھی مل چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ساری حقیقت بتا دی تھی کہ کس طرح سے میرے شوہر نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا، ان کی مدد کی تھی، اور انہیں کس طرح سے زمانے کی ٹھوکروں سے بچایا تھا، انہیں تحفظ دیا تھا۔ اس بات پر میں جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا کہ میرے حصے میں ایک ایسا انسان آیا تھا جسے اپنے سے جڑے ہر رشتے کی بے حد فکر تھی، اور رشتے کی اہمیت کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اور اس نے ہر رشتے کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا تھا۔ میری بہن کو بھی اس نے چھوٹی بہن سمجھ کر اس کی ساری ذمہ داری اٹھائی تھی، اور میں نے جو کچھ بھی اپنی بہن اور اپنے شوہر کے بارے میں سوچا تھا میں اس پر بہت شرمندہ تھی۔ میں نے دونوں سے معافی بھی مانگی تھی، اور سب نے مجھے میری غلطی پر معاف بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی میں رہنے لگے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔